دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب کعبہ مجھے اور آپ کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت نبی بھی آپ نے سنی اور پھر آخر میں آپ منقبت کے الفاظ ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ جو جانتے ہیں منقبت کیا ہوتی ہے ان کو سمجھ میں آئی، اور بہت شاید نہ سمجھ آئی ہو، کیونکہ نیا ماحول ہوتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و صدق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات جھوم کے عقیدت محبت میں بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بابا بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہمیشہ شکر خدا کیا کرے، اس لیے کہ شکر کرنے سے بندے کو چاہیے کہ وہ شکر شاکر رہے، تو جو شکر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم اگر شکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ادنا سے کوئی فرق آئے گا نہیں، بلکہ ہمارا الٹا نقصان ہوگا۔ تو جب شکر بندہ کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھے نعمت عطا فرمائی، اس کا تو شکر ادا کر رہا ہے، لے میں تجھ سے راضی ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب راضی ہو جائے خدا تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو لہٰذا ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ روزی کا معاملہ خدا تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، اولاد کا معاملہ اللہ تیرا شکر ہے، جسم و جسمانیت کا معاملہ تیرا شکر ہے، کاروبار کا، ملازمت کا، جناب بندہ جس کام میں ہے نا، بس اپنے رب کی عطا پر اور رب کی نعمت پر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ جب راضی بندہ ہوگا تو پھر خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شکر ادا کرتا رہے، راضی رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جب بندہ زیادہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ کا شکر ہے، سب کہیں اللہ الحمدللہ، اس لیے کہ میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو رب نے اپنے گھر میں اپنے ذکر کے لیے بلا لیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور نہ جانے ہمارے ساتھی کتنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو جناب کوئی ان کے اوپر تہمت لگائیں یا ان کے لیے معاذ اللہ دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر ان کے لیے جناب وہ خام خیالی لے آئیں یا بد زن ہو کہ نہیں جناب ہم نے بڑا کمال کر لیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خدا کے ذکر میں ہیں اور ذکر مصطفیٰ میں بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ عشاء سے لے کے اس وقت تک رہے، میں بھی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، تھوڑی دیر آپ سے چند باتیں کر کے بات کو ختم کر کے انشاءاللہ سلام ہوگا، دعا ہوگی، اور اس کے بعد آپ نفلی عبادت کریں۔ اور نفلی عبادت سے پہلے ایک مسئلہ سن لیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ شریعت سب سے اہم چیز ہے، اور اگر جتنی بندہ شریعت کی زیادہ پابندی کرے گا اتنا رب کی بارگاہ میں اتنا رب کا مقبول بندہ بنے گا، اور جتنا بندہ شریعت سے دوری اختیار کرے گا اتنا وہ مردود بنتا چلا جائے گا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے ذمہ میں فرض نمازیں ہیں تو وہ نفلی عبادت کرتا رہے، تو یہ نفلی عبادت اس فرض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کرے۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں۔ یہ 5 نمازیں جب بندے نے مکمل کر لی، 5 نمازوں کی پابندی ہوگی تو پھر آپ نفل پڑھتا رہے، تو نفلوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے محبوب اس کو بیان کر رہے ہیں، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کعبہ نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جب خالی وقت میں میری رضا کی خاطر نفلی عبادت کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو اپنی قربتوں میں جگہ عطا فرما دیتا ہوں۔
بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو 5 نمازوں کا پابند ہے، پھر نفلی عبادت کرے تو نفلوں کا ثواب ملے گا، فائدہ ملے گا۔ اور اگر کسی بندے کے ذمہ میں فرض روزوں میں سے جو 30 روزے ہیں جو آنے والا مہینہ ہے، جن کے بارے میں رب کعبہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، انہیں پورا کر لو۔ ان پورا کرنے جو دن ہیں، ان کو پورا کرنے میں اگر ایک دن بھی باقی رہا تو اس بندہ مومن کے ذمہ میں ایک فرض روزہ باقی رہا۔ اب اس نے اگر یہ فرض روزہ پورا نہیں کیا تو نفلی روزے رکھ رہا ہے، تو یہ نفلی روزے رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول نہیں ہوں گے جب تک کہ فرض روزے کی قضا نہ کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے شریعت۔ شریعت نے بندے کو جناب مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ جو راستہ جو راہ شریعت نے عطا فرمائی ہے وہ سب سے آسان راہ ہے، وہ سب سے آسان راہ ہے۔ آپ خود بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ وہ شریعت کے پابند ہو جائیں، تو شریعت کا جب بندہ پابند ہوگا اور پھر وہ فرائض واجبات ادا کرے گا، ساتھ میں پھر نفل ادا کرے گا، تو یہی نوافل رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندے کے ذمہ فرائض و واجبات ہیں اور اس نے ان کو ادا نہیں کیا، نفلی عبادت کرتا ہے، یہ نفلی عبادت زمین و آسمان کے مابین معلق رہتی ہے، غیر مقبول رہتی ہے جب تک کہ وہ فرائض کو پورا نہیں کر لیتا۔ اب مسئلہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو قرض نمازیں ہیں، جو فرض جو قضا نمازیں ہیں، آپ کے ذمہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ توبہ کر لیں کہ ہماری ایک نماز بھی کبھی نہیں چھوٹے گی۔ جہاں ہوں گے، سفر میں ہوں گے، حضر میں ہوں گے، ملازمت میں ہوں گے، کاروبار میں ہوں گے، تجارت میں ہوں گے، جناب بازار میں ہوں گے، شہر میں ہوں گے، گھر میں ہوں گے، کہیں بھی ہوں، ہر صورت میں نمازوں کو ان کے اوقات میں وقتوں میں ادا کر لیں۔ اسی میں عافیت، اسی میں عافیت ہے۔ اور اس چیز کو ہلکا جاننے والا پھر اس کے لیے بڑی سخت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر مکرم و محترم، میرے بہت ہی عزیز جناب محترم و مکرم جناب مجیر حسین صاحب کی فرمائش ہے کہ میں بھی نعت نبی سنا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا۔ کس سچ کو مان رہا ہے جہان؟ اللہ اکبر، آگے سنیں۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، ان کے انداز سے نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دار گیا، اور تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا۔ جس قوم نے اللہ کو مانا تو رسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے مانا ہے، تو قرآن تو خدا کے رسول پر اتر رہا ہے، خدا کا کلام ہے اور رسول خدا پر اتر رہا ہے۔ جس آیت کو حضور نے فرما دیا یہ قرآن کی آیت ہے تو اہل
صحابہ کرام نے مان لیا، اور جس سے منع فرما دیا تو صحابہ بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کہ وہ دنیا سے نہ انسان گیا۔ کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تو
ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دوشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی. حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہی میرا عنوان سخن جمعہ میں بھی تھا، اور اس سے قبل پیشتر جمعہ میں بھی یہی عنوان سخن تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ خبردار، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو راحت ملتی ہے. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو آرام ملتا ہے. کہیں سبحان اللہ. میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ نبی کا ذکر کیا حقیقت میں اس نے خدا ہی کا ذکر کیا. سبحان اللہ. یہ جو نعت ہو رہی تھی یہ بھی اللہ کے فضل کو بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر کیسا فضل فرمایا، کیسا کرم فرما دیا کہ حضور کو ایسا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. میرے رضا نے سب کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ ہمارے حضور کی شان ہے. حضرت لکھتے لکھتے یہاں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی نعتیں لکھتے 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 تھکا تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ رضا کا پلہ ہلکا ہو چکا ہے. اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ لکھ دیا. لیکن اب لکھوں کیا؟ آپ کے وصف و کمال تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن لکھوں کیا؟ اللہ اکبر. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 100 سے زائد علوم پر مکمل مہارت حاصل تھی، اور 56 علوم 56 علوم وہ تھے جو اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے ایسا اختیار عطا فرمایا تھا. آپ کمال کی بات سنیں. آپ کے شاگرد رشید فرماتے ہیں کہ ہم جب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں جاتے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ہاتھ سے ایک عبارت کو لکھ رہے ہوتے، دوسرے ہاتھ سے دوسری عبارت کو لکھ رہے ہوتے. پہلے سے جو کلام فرما رہے ہوتے وہ الگ ہوتا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان جائیں. اللہ نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہمارا ایمان ہمارے نبی پر مزید مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ لگے کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور دین اسلام کی حقانیت سے ہٹ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ میرے کمالات کو پڑھے اور میرے کمالات کو سنے. قرآن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ نوجوانوں کی جو دوریاں اپنے مذہب سے اپنے دین سے ہو رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ حضور کی سیرت کو نہیں پڑھتے، سرکار کے کمالات کو نہیں پڑھ رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے مصطفیٰ سنیں گے کہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے پروردگار نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ کائنات میں ان کی مثل و مثال نہیں ملتی. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. کہیں سبحان اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ.
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب کو اپنا ایمان بنا لو، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ اسے ایمان کی جان بنا لو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب خدا ایمان ہے، لیکن ایمان یہ کہہ رہا ہے نہیں جانے ایمان محبوب خدا ہے۔ قربان جائے اللہ کے محبوب جانے ایمان کیوں نہ ہو، یہ میں اور آپ اگر کہیں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بات صحابہ کرام سے پوچھی جائے۔ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کو پرکھا ہے، آپ کو سمجھا ہے، آپ کو جانا ہے، آپ کو مانا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسلام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسلام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یا حضرت فرما رہے اللہ اکبر، یہی خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، بلکہ جو قرآن بتا رہا ہے اسی بات کو اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کو کون نہیں جانتا، مشہور صحابی رسول ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو بات کو آگے بڑھا دوں گا، میری طرف توجہ رکھیں، آپ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہے، اور کون نہیں جانتا حضرت انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بارگاہ مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں۔ اللہ اکبر، کئی روایات، کئی حدیثیں آپ سے مروی ہیں، آپ نے روایت کی ہے، آپ کی سیرت میں لکھا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ آپ نے ایک روز اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو مدعو کیا اور بلا لیا، اور پھر ان کے ساتھ تابعین بھی ہیں، آپ نے بلایا اور دعوت کی کھانا کھلانے کے لیے۔ کیا کیا؟ دعوت کی کھانا کھلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، دسترخوان بچھا دیا گیا، صحابہ کرام اس محفل میں موجود ہیں، اور کھانے کے لیے صحابہ و تابعین کی جماعت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے ان ساتھیوں کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد دسترخوان کو سمیٹ دیا، اکٹھا کر دیا۔ پتہ یہ چلا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب کھایا جائے تو دسترخوان بچھایا جائے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر دسترخوان لگتا ہے کبھی اس گھر میں بے برکتی نہیں آ سکتی، رزق میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جناب دسترخوان سے کھانے کی اکرام میں، تکریم میں، ادب میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھا لیتا ہے، اس کے بدلے میں اسے جناب جو جنت میں حور عطا کی جائے گی، یہ کھانے کے جناب ذرات اور یہ جناب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور یہ دانے جب کھائے جائیں گے، گویا کہ وہ حوروں کے نکاح میں جو مہر رکھا جائے گا اس مہر کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان نیکی کا ارادہ تو کرے، ہر قدم قدم پر نیکی ہے۔ بیٹا دھیان رکھنا، یہ پہلے بھی کچھ چوڑیاں وغیرہ یہاں مسجد کے اندر شاید گرائی ہیں، آپ اس کا دھیان رکھیں مسجد شریف کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اب سنیں، آپ توجہ رکھیں، دوشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ کما تشهد رضوان مصلی به صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم حضرت انس بن مالک نے دسترخوان کو سمیٹ دیا، اور سمیٹنے کے بعد اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ بتاؤ کہاں رکھنا چاہیے تھا؟ لیکن انس بن مالک نے جو عمل کیا
آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں جس میں کھانا بن رہا تھا اسی میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے کہ کیا بات، یہ بالکل نیا بالکل صاف و شفاف دسترخوان اور اس کو آگ میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے لگے انس بن مالک تم نے یہ کیا کیا؟ حالانکہ اللہ کے محبوب نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن نے تو شیطان کا بھائی تک قرار دیا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے، بیکاری میں خرچ کرتا ہے۔ آپ نے یہ چیز ضائع کیوں کر دی؟ تعلیم مصطفیٰ تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ردی و بیکار نہیں ہوتی، اور تم نے بالکل نیا تازہ دسترخوان اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں ایک بات بتاؤ کہ کوئی ایسا کپڑا تاریخ میں کبھی آپ نے سنا ہو، یا جناب تاریخ میں آپ نے پڑھا ہو، یا تاریخ کے اوراق پر ایسا لکھا ہوا کپڑا مجھے بتا دیں کہ جس کو آگ نہ جلا سکے؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کپڑا وجود میں آیا ہے ₹1,00,000 میٹر جی جس کو آگ نہ جلا سکے؟ ارے آگ کا کام تو جلانا ہے، اس لیے کہ یہ تو لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، پیتل تانبا کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ شیطان نے جب کہا تھا کہ جناب میں آگ سے پیدا ہوں، میں بہتر ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ ہوں۔ آگ کا کمال یہ ہے کہ اچھو کو جلا کے رکھ دیتی ہے، مٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آگ کا کام تو یہ ہے کہ جناب قیمتی چیز کو، صغیر اور بیش قیمت چیز کو خاک بنا دیتی ہے، لیکن مٹی میں اگر دانہ بچھا بو دیا جائے ایک دانے کے بدلے کئی دانے نکل جاتے ہیں۔ سونے کو دفنا دیا جائے تو جناب محفوظ کر لیتی ہے، ہیرے جواہرات کو دفنا دیا جائے تو ایک دم سے زنگ نہیں پکڑتا ہے۔ یہ مٹی کا کمال ہے۔ تو مٹی اعلیٰ ہوئی یا آگ اعلیٰ ہوئی، یہ تو بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ ہاں یہ شیطان بولی اس طرح کی بولتا رہتا ہے، اور جو کہے نا میں بڑا اچھا جی تو سمجھ لو شیطان ہے، اس لیے کہ یہ میں انا کا لفظ جو ہے شیطان نے سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں انا خیر منہ ہو، رب نے کہا اچھا تو خیر ہے، پھر اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے اس لیے کہ تیری ضرورت نہیں، تو ردا ہوا ہے، بیکار آدمی ہے۔ اور قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اکڑ گیا، تکبر کیا، اکڑا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اکڑ بڑی خراب چیز ہے۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، سب نے کہا جناب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آگ کا کام جلانے کا ہے، جلانے کا ہے، یہ جلا دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو معاصر کیا تو ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، راسخ العقیدہ ہو جائیں گے، آپ کے ایمان مستحکم و مضبوط ہو جائیں گے۔ اپنے نبی کی ذات پر کہیں سبحان اللہ۔ انس بن مالک نے تھوڑی دیر کے بعد آپ آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد آپ نے جلتے تندور میں ہاتھ ڈالا، اسی کپڑے کو واپس نکال لیا۔ سبحان اللہ، یہ شان اسلام کی ہے، یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ جب آپ سے کپڑے کو واپس نکالا، جو دسترخوان تھا، حیرت میں پڑ کے صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پوچھنے لگے انس یہ بتاؤ کہ کون سا وظیفہ پڑھ کے آگ میں ڈالا تم نے؟ کون سا وظیفہ پڑھا؟ کیا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا ورد ہے کہ آپ نے پڑھنے کے بعد آگ میں ڈالا جس کی وجہ سے آگ نے اسے نہیں جلایا؟ حضرت انس بن مالک فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں پڑھی جناب، کوئی ورد کر کے اس کو میں نے آگ میں نہیں ڈالا، میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ علم پڑھا کرو یار، سبحان اللہ، قربان جاؤ۔
اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ پر صحابی رسول ہیں، آپ فرما رہے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، کسی دسترخوان پر میں نے اس دسترخوان کو بچھایا تھا، اپنے آقا کو بلایا تھا، حضور کو کھانا کھلایا تھا، حضور کے ساتھی بھی موجود تھے، مصطفیٰ کے غلام بھی آپ کی مائیت میں تھے، میرے آقا نے اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا تھا، کہ مصطفیٰ نے کیا کیا تھا، اسی دسترخوان کے ساتھ ہاتھ لگا دیے تھے۔ اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا نے اس دسترخوان پر ہاتھ لگائے تھے، اور جب سے میرے مصطفیٰ نے اس دسترخوان کو چھوا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس شے کو مصطفیٰ چھو لے، اس شے پر یہ آگ کو بھی جرت و ہمت نہیں ہے اسے جلا سکے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سنیں حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کو لایا جائے گا، کہا جائے گا اسے دوزخ میں ڈال دو،